ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات، خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جس نے اس کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں سمیٹے ہوئے، اس کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ اس ذات کے لیے تمام قسم کی تعریفات و توصیفات ہیں، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی، جس کے حکم سے دن و رات آتے جاتے، جس کے حکم سے سورج اور چاند آتے جاتے، جس کے حکم سے یہ دنیا اپنے محور پر، اپنے کیندر پر قائم ہے، اور اسی ہستی اور اسی ذات کی بے شمار لاتعداد رحمتیں، برکتیں نازل ہو تمام ہی انبیاء پر، تمام ہی رسولوں پر، بالخصوص سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مگر ہمیں سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین کی امت میں سے بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اللہ نے ہمیں چاہتا تو آدم علیہ السلام کی امت میں بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بنا سکتا تھا، ان کا امتی، ان کا حواری بنا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پہلے وہ حدیث سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نبیوں کے ساتھ ان کے امتی آئیں گے، کچھ کے ساتھ 10,000 ہوں گے امتی، کچھ کے ساتھ 50,000 ہوں گے، کچھ نبیوں کے ساتھ ان کے امتی 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، اور کچھ نبیوں کے ساتھ ان کی امت میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا، میں ایک بہت بڑا ایک جمگھٹ دیکھوں گا، میں دیکھوں گا بہت بڑا ایک مجمع چلا آ رہا ہے، تو میں پوچھوں گا یہ کس نبی کی امت ہے؟ اللہ کے رسول سوال کریں گے کس نبی کی امت ہے، تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت ہے۔ اور کل بروز قیامت بھی اللہ رب العالمین حمد کا جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے۔ اچھا، کچھ نبیوں کے ساتھ دیکھیے کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی امتی ہی نہیں ہوگا تو وہ بھیجے کس کی طرف گئے تھے، کس بستی کی طرف، کس قوم کی طرف؟ اس کی وضاحت کرتے چلوں کہ وہ بھیجے تو گئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی کھپا دی، اللہ کی دعوت و تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو لوگوں کو بتلایا، اللہ رب العالمین کے حکم کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی عبادت کا لوگوں کو حکم دیا، توحید کی بات بتلائی، شرک سے روکا، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن پوری زندگی دعوت میں ان کے ایک بھی بندے نے ایمان نہیں لایا، ان کی امت میں سے کسی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ نبیوں نے پوری زندگی صرف کر دی، اپنی پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی ختم کر دی، مگر دیکھیے ایک بندہ بھی آپ کی امت میں نہیں شامل ہوا۔ نبیوں کا یہ حال ہے۔ تو جو لوگ دعوت و تبلیغ کے میدان میں، ان کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ یار ہم محنت کر رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں کوئی پھل نہیں دے رہا ہے، یہ مت سوچیے۔ نبیوں نے محنت کی ہے، نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین کبھی کبھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، آپ تک جو حق بات پہنچی ہے، آپ کے پاس اگر توحید کی بات پہنچی ہے آپ اس کو پھیلائیں، آپ کے پاس اگر شرک کی بات پہنچی ہے اس کو بتلائیں، آپ کے پاس اللہ کے حکم کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کہ اس کو بتلائیں، نماز کے بارے میں پتہ ہے اس کو بتلائیں، روزے کے بارے میں پتہ ہے اس کو بتلائیں، لیکن مفتی بننے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ کورس ہوتا ہے، جس طرح سے کوئی بھی شخص اگر ڈاکٹر نہیں ہے اور آپریشن کرنے پہنچ جائے، نہیں ہوگا نا، کوئی بھی بندہ اسے بولے گا پاگل جا پہلے سیکھ کر کے پھر جا کے آپریشن کرنا۔ تو اسی طرح سے علم بھی لینے کے معاملے میں اگر کسی معاملے میں علم نہیں ہے تو ہر بندہ اس میں مفتی نہیں بن سکتا۔ جتنا علم ہے، بلغوا کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا، یعنی جو آپ کو پتہ ہے وہ پہنچا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت میں ہمیں بنایا، یہ ہمارا بہت بڑا شرف ہے۔ اور تمام دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، آپ نے معراج کی رات میں تمام نبیوں کی امامت کرائی، آپ کے پیچھے تمام نبی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ ابراہیم تمام نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں، اور پورے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء ہیں آپ کی فضیلت اور برتری تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، تو اسی طرح سے ہماری بھی فضیلت اور برتری تمام امتیوں میں سے، تمام نبی کی امتیوں میں سے ہماری بھی فضیلت اور برتری زیادہ ہے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کا اپنے اپنے انداز سے ذکر کیا۔ مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، اس میں بڑے معروف ایک عالم دین تھے، اس میں کہہ رہے تھے، ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اور اس میں کہا انہوں نے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم اس کائنات کو بناتے ہی نہیں۔ لیکن جب مجھ سے پوچھا اس نے کہ یہ حدیث کے بارے میں بتلائیے کیا ہے، میں نے اس حدیث کو جب دیکھا، حالانکہ میں نے ایسی حدیث پہلے بھی سنی تھی لیکن کبھی تحقیق کی مجھے ضرورت پیش نہیں آئی، میں نے بولا دیکھتا ہوں۔ جب اسے دیکھا تو ملا علی قاری حنفی انہوں نے کہا یہ اس کی لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے کہا اس حدیث کو لوگوں نے گڑھا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ تو میں نے بتلایا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی فضیلت میں، اللہ کے رسول کے ذکر میں، اللہ کے رسول کا اگر ذکر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ضعیف حدیثوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے، تمہیں ضعیف روایت کی کیا ضرورت پڑتی ہے، تمہیں کہانیوں کی اور قصوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کیا میرے نبی کے ذکر کے لیے قرآن کم ہے؟ کیا میرے نبی کا ذکر قرآن نے نہیں کیا؟ کیا میرے نبی کا ذکر اللہ نے نہیں کیا؟ کیا میرے نبی کے ذکر کو اللہ نے اپنے فرشتوں کی زبانوں سے جاری نہیں کروایا؟ اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے لوگو جو ایمان لائے، جو نبی کی امتی ہو، وہ تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا، نبی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ کیا ہمیں ضرورت پڑے گی ضعیف روایات کی؟ کیا ہمیں ضرورت پڑے گی ضعیف احادیث کی؟ کیا ہمیں ضرورت پڑے گی نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہانیوں اور قصوں کی؟ میرے نبی کے شان میں تو اللہ نے کہہ دیا، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا جس مجلس میں آپ کی حدیثوں کا ذکر ہو، جس مجلس میں آپ کی سیرت کا ذکر ہو، جس مجلس میں آپ کے حسن کا ذکر ہو، ہم نے اس مجلس کو بھی بڑا کر دیا، آپ کے نام کو بھی بڑا کر دیا۔ تو کیا ضعیف حدیث، قصے کہانیاں اور نبی کی شان بیان کر رہے ہو تو حق بیان کرو۔ قرآن بات کرتا ہے دو ٹوک، یقینی بات کرتا ہے، گمان پہ بات نہیں کرتا، ظن پہ بات نہیں کرتا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ قرآن بات کرتا ہے کہ یہی ہے، یہ یقینی چیز ہے۔ جب نبی کا ذکر رب نے بلند کر دیا، اور کیسے بلند کیا؟ نبی کا ذکر کیسے بلند کیا؟ اس کائنات میں اگر ایک جگہ اذان شروع ہوتی ہے تو اس کائنات میں جب اذان شروع ہوتی ہے تو اس کے ختم ہوتے ہوتے کائنات میں کہیں اور بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ میں نے کہیں دیکھا تھا، تو اس میں بتایا اس نے کہ نبی کا ذکر کس طرح سے بلند کیا اللہ نے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، مقصود کیا ہے کہ اگر یہاں انڈیا میں ایک جگہ اذان ہو رہی ہے اور یہاں اذان ختم ہوئی تو پاکستان میں شروع ہوئی، پاکستان میں ختم ہوئی تو افغانستان میں شروع ہوئی، اس کے بعد عرب میں شروع ہوئی، اس کے بعد دبئی میں، یعنی کائنات میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کس طرح سے ہوتا ہے اذان کے لفظ میں، کہ نماز میں جیسے ہی مؤذن، اذان میں جیسے ہی مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہے کہ رسالت نبی پر ختم ہو گئی۔ میرے رب کے ذکر کے ساتھ، میرے رب کی توحید کے ساتھ ایک مؤذن اگر ذکر کرتا ہے تو میرے نبی کا بھی ذکر کرتا ہے، تمام کائنات کو بتلاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کس طرح سے بلند کیا ہے کہ نماز اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو جب تک اللہ کے رسول پر سلام نہ بھیجے، جب تک اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجے، جب تک اللہ کے رسول کو اور آپ کی آل کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کو یاد نہ کرے، تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا
کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کس طرح سے بلند کیا؟ اللہ خود بھی نبی پر رحمتیں اپنی نازل کر رہا ہے، فرشتے بھی اللہ کے رسول کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر حکم بھی دے دیا اللہ نے کہ اے مومنو تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجا کرو۔ نبی کے حسن کا تذکرہ چھڑتا ہے۔ آج ہم سے سنو نبی کے حسن کا تذکرہ، نبی کے جمال کا تذکرہ سننا ہے، ہم سے سنو۔ آؤ حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ليلة إذ حيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه ولا القمر۔ کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں چاندنی رات ہے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے اور میں باہر نکلا ہوں، اور چاند نکلا ہوا ہے، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فجعلت انظر الیہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ایک سرخ کلر کا، ایک لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے آ رہے ہیں، کپڑا لباس پہن کر کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا، وانظر الی القمر، اور پھر چاند کی خوبصورتی کو دیکھا، پھر آپ کے نور کی طرف دیکھا، پھر چاند کی خوبصورتی کی طرف دیکھا، اور میں چاند سے لڑ بیٹھا کہ میرے محبوب چاند تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میرے محبوب سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ یعنی چاند سے بھی لڑ پڑے، کہا کہ تیری روشنی بجا ہے، تیرا نور بجا ہے، لیکن اگر تجھے بھی نور مل رہا ہے تو میرے نبی سے مل رہا ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں نبی کے ذکر کے لیے ضعیف حدیث ہے، نبی کے ذکر کو، اچھا نبی کے ذکر کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں نبی کا ذکر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں نبی کا ذکر، ہم نبی کے جمال کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دن نہیں کرتے، ہم کسی ایک دن کو متعین کر کے نہیں کرتے۔ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے نبی کے ذکر کو کیا، نبی کی محبت کا اپنے آپ مظاہرہ کیا، ہاں لوگوں نے جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائے، میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے اس میں۔ عید میلاد النبی آتے ہی تمام محب رسول، عاشقان رسول پرجوش ہو جاتے ہیں، نبی کے نام کی جھنڈیاں لگاؤ، نبی کے نام کے جھنڈے لگاؤ اور پوسٹر لگا دو بڑے بڑے، لیکن جیسے ہی عید میلاد ختم ہوتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہی نبی کے نام کے جھنڈے کبھی ہم کو سڑکوں پہ پڑے ملتے ہیں، کبھی نالیوں پر پڑے ملتے ہیں، کبھی کہیں پڑے ملتے ہیں، اور نبی کے ذکر کو اس طرح سے بلند کرو گے، نبی سے محبت کا دعویٰ اس طرح سے کرو گے؟ اور آؤ ہم سے پوچھو نا، ہم نے نبی کے ذکر کو کس طرح سے، ہم نے نبی کے نام جھنڈیوں پر نہیں لکھے، گھروں پر نہیں لکھے، ہم نے جھنڈوں پر نہیں لکھے، ہم نے نبی کا نام لکھا، اپنے دل پر لکھا، اپنی زندگی میں لکھا، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار کر کے ہم نے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ نبی کے ذکر کو بلند کرنا، دیکھا میں نے، بتائیے اللہ رب العالمین نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا، میں نے دیکھا وہ جھنڈیاں، اس کے نام کی جھنڈیوں کو لوگ نالیوں میں پڑی ہیں، نالوں میں پڑی ہیں، اور کچرا اٹھانے والے اسے لے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا تم نے نبی کے ذکر کو کیا سمجھ لیا ہے؟ نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ دیا، آپ کا نام ہے محمد، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی خمسۃ اسماء، انا محمد وانا احمد وانا ماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ کہا اللہ کے رسول نے، لی خمسۃ اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، لیکن میرے لیے 5 ناموں کو وہاں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے کہیں مدثر کہا، کہیں مبشر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، لی خمسۃ اسماء، میرے لیے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں۔ کہا انا احمد وانا محمد وانا احمد، یعنی میں محمد ہوں، میرا ذاتی نام محمد ہے جو میرے دادا نے رکھا ہوا احمد، اور میرا ایک اور نام ہے جو میری ماں نے رکھا وہ ہے احمد۔ آپ کے 2 نام ہیں، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ پھر کہا وَأَنَا مَاحِ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میرا ایک نام ماحی ہے۔ کیا ہے ماحی؟ ماحی کا مطلب کہا کہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو چھانٹ دے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میرا نام حاشر ہے کہ میرے بعد لوگوں کو، میرے بعد امتیوں کو میرے نیچے میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور ایک نام آپ نے بتلایا عاقب،
کہا اللہ کے رسول نے کہ میرا ایک نام عاقب ہے. اب عاقب کیا ہے بتاؤں؟ عاقب کا مطلب ہوتا ہے خاتم النبیین، جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. آج کل بہت زور شور سے فتنہ چل رہا ہے. یہ فتنہ ایسے علاقوں کو زیادہ متاثر کر رہے ہیں جو تھوڑا شہر سے پچھڑے ہوئے، جو علماء سے تھوڑا پچھڑے ہوئے، ایسے لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہے ہیں. جیسا ایک مرتبہ اٹھا تھا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت، کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، جبکہ نبی اللہ کے رسول نے کہہ دیا میرے پر نبوت ختم ہو گئی، تو کسی کی کیا اوقات بنتی ہے کہ وہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں یا نبی بنایا گیا ہوں. تو قادیانی اٹھا تھا. ابھی ایک اور فتنہ بہت زور شور سے چل رہا ہے، وہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ. یہ بہار سے ایک شخص ہے، وہ شکیل بن حنیف، اس نے دعوی نبوت کیا اور اس کے بھی فالوورز بہت تیز بڑھ رہے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا آپ کا ایمان قرآن پر ہے، آپ کا ایمان حدیث پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے تو آنے سر اٹھتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بہت سے نبی اٹھیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد بہت بڑے بڑے نبی اٹھیں گے. آپ کے بعد ایک جنگ یمامہ ہوئی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ایک اسود عنسی نام کا ایک شخص تھا، اس نے دعوی نبوت کیا اور بہت تیز اس کے بھی فالوورز بڑھے. لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہاں یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں ایک لشکر تیار کیا تھا کہ اس لشکر کو بھیجیں گے اس جعلی نبی، جو جھوٹا نبی ہے، اس سے جنگ کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ اس وقت تک جب کہ اللہ کے رسول اس لشکر کو روانہ کرے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے. تو حضرت ابو بکر جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا. صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کر دی، صحابہ اکرام زخمی ہوئے، صحابہ اکرام نے جہاد کیا، صحابہ اکرام نے قتال کیا اور اس جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اسود عنسی. اس کے بعد بہت سارے آئے، بہت بڑے بڑے دعوی نبوت. ایک عورت بھی تھی دعوی نبوت کرنے والی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ قرآن کی زبان کہہ رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب میں شک نہیں ہو سکتا. کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ اللہ کے رسول نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، نبیوں کو سلسلوں کو ختم کر دینے والے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کے بعد کسی کو بھی منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا. چاہے کتنا بڑا آدمی آ جائے، کتنا بڑا متقی آ جائے، کتنا بڑا پرہیزگار آ جائے، کتنا بڑا روزہ نمازی اور کوئی بھی شخص آ جائے، دعوی نبوت کرتا ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اللہ کے رسول، اب سنیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمام روحوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا تھا عالم ارواح میں، اور جب کہا کہ الستو بربکم، تمام لوگوں سے وہاں پر عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام نے کہا تھا کہ بلا اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تمام کائنات کی روح، حضرت آدم سے لے کر کے اس کائنات کے آخری شخص تک کی روح وہاں موجود تھی. تب اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تب ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نبیوں سے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میرا نبی یعنی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کا ساتھ دو گے کہ نہیں. جب تمام نبیوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم تیرے نبی کا ساتھ دیں گے. اقرار وحدانیت بھی لیا، اقرار رسالت بھی لیا اللہ رب العالمین نے تمام روحوں سے. وہاں پر میرے نبی کے ذکر کی بات چل رہی تھی کہ میرے نبی کا ذکر تو تب بھی تھا اس دنیا میں جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے. میرے نبی کا ذکر کبھی حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ہوتا تھا، میرے نبی کا ذکر کبھی حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں ہوتا تھا. میرے نبی نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی اس وقت لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا نہیں تھا نا، تب سے اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے. جب حضرت آدم اپنی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی آپ کا جو مٹی تھی جس سے حضرت آدم کو بنایا گیا وہ ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھی، تب اللہ کے رسول کو وہاں پر خاتم النبیین لکھ دیا گیا.
پھر کہا اللہ کے رسول نے میں حضرت ابراہیم یعنی میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور پھر کہا کہ میں میری ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ تمام نبیوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہ تمام مائیں جو ہیں، تمام مائیں اپنے نبیوں کے متعلق یعنی اپنے بیٹے جو نبی بنتے ہیں ان کی ماؤں نے خواب اس طرح کے دیکھیں۔ کہا کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی تو میری ماں نے کہا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تو اس وقت بھی ہوتا تھا جب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں آئے تھے، کہ ہمارے ذکر کے نبی محتاج نہیں ہیں۔ جب تک اس کائنات میں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی عبداللہ، ابراہیم، قاسم، تو فوت ہو جاتے تھے، آپ کی اولاد باقی نہیں رہتی تھی۔ بیٹیاں تو رہیں حضرت فاطمہ، زینب اور ام کلثوم، رقیہ، یہ آپ کی 4 بیٹیاں، اور آپ کے بیٹے بھی تھے، لیکن آپ کے بیٹے نہیں زندہ نہیں رہے۔ آپ کے بیٹوں کی اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر آپ کی روح قبض کر لی آپ کے بیٹوں کی۔ تو پہلا بیٹا ہوا فوت ہو گیا، دوسرا ہوا فوت ہو گیا، تیسرا ہوا فوت ہو گیا۔ لیکن جب تیسرا بیٹا فوت ہوا تو مشرکین نے کیا کہا، کفار نے کیا کہا، کہا یہ نبی تو بانجھ ہے، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ جب ایک شخص کی اولاد ہوتی ہے اور جب وہ شخص مر کر چلا جاتا ہے تو جب اس کی اولاد کچھ اچھا کام کرتی ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے یار، اتنا اچھا کام کیا اس نے، یہ کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، آپ کے باپ کے نام کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی ہے، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، بس ان کا بھی انتقال ہو جائے تو اب ان کا نام لینے والا اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا، یہ مشرکین نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر عطا فرمائی، کہا انا اعطیناک کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی آپ کے جو دشمن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بانجھ ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان شانئک هو الابتر، بلکہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرے گا، آپ کا ذکر قیامت تک ہوگا۔ اور قیامت تک کس طرح سے ذکر ہوگا؟ کہا کہ قرآن میں آپ کا نام لے لیا، اللہ نے کئی مرتبہ آپ کا نام لیا، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ اللہ کے رسول کا تو نام اللہ نے قیامت تک جاری کیا ہی کیا، ساتھ میں ان کے صحابہ کا بھی نام جاری کر دیا، جو آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے آپ کا نام لیا تھا ان کا بھی نام جاری کر دیا کہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ تو کفار پر سخت ہے، وہ کفار کے لیے تلوار ہے، اور رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہے، وہ آپس میں صلح پسند ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، اچھے کردار سے رہتے ہیں۔ میرے نبی کے ذکر کو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بلند کیا۔ اور ایک واقعہ اور آپ کو بتلاتے چلوں، نبی کے جب ذکر کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ نبی کے ذکر میں اور نبی کی تعریف میں، نبی کی توصیف میں اس قدر غلو کر دیتے ہیں کہ یہ ایک بندے نے شعر کہا، یہ شعر آپ سنیں، انتہائی غلیظ شخص، اس نے کہا کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی نبی کی شان میں اس طرح سے گلو کر دیا کہ کہا جو اللہ ہے وہی نبی ہے اور جو نبی ہے وہی اللہ ہے، یہاں تک کا کہہ ڈالا اس نے۔ تو یہ کوئی شعر ہے؟ یہ شرکیہ شعر ہے؟ اس طرح سے آپ نبی کا ذکر کریں گے، نبی کی تعریف کریں گے؟ اور نبی کا ذکر تو ہوا تھا مسجد نبوی میں، اور ذکر کرنے والا کون؟ ذکر کرنے والا صحابی رسول حسان بن ثابت، اور ذکر کر کہاں رہا ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھی ہے، اللہ کے رسول خود نیچے بیٹھ گئے، حسان کو ممبر پر بٹھایا، کہا ہے حسان لوگوں نے میرے ہجو میں، میری برائی میں شعر کہے ہیں، بری بات کہی ہے، تو میری تعریف میں کوئی بات کہے۔ حسان کہتا ہے بیٹھا اور کہتا ہے تھوڑی دیر خاموش، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے نبی میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے نا، جب سے اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں نا، تب سے لے کر کے آج تک میں نے آپ سے خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ میرے نبی کی برائی کفار نے کی، میرے نبی کی شان بیان حسان نے کی۔ پھر کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے نبی
آپ سے خوبصورت دیکھتا بھی کیسے؟ آپ سے خوبصورت دیکھتا بھی کیسے؟ آپ سے خوبصورت شخص تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ پھر کہا خلقت مبرعا من کل عیب، دیکھیے زبان کس کی ہے؟ صحابی رسول کی۔ کان کس کے ہے؟ اللہ کے رسول کے۔ صحابہ سن رہے، ایک صحابی رسول بیان کر رہے، اور ممبر رسول ہے اور مسجد نبوی ہے، سننے والے میں اللہ کے رسول ہے۔ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے بہتر کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب، کہ اے نبی آپ کو تو پیدا ہی ہر عیب سے پاک کیا گیا ہے۔ آپ کو جب پیدا کیا گیا ہر برائی سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کو جب پیدا کیا گیا ہر خطا سے پاک کیا گیا، آپ کو جب پیدا کیا گیا تو ہر ناپاک چیز سے پاک پیدا کیا گیا۔ پھر کہا آخری شعر سنیے، کہا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے نبی آپ کو تو رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ کہ آپ سے رب پوچھ رہا تھا اے نبی میں تیری زلف کیسے بناؤں، تو وہ زلف بنا دیا۔ اس نے کہا اے نبی تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تو اس نے آنکھ بنا دیا۔ اس نے کہا اے نبی تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تو اس نے ہاتھ بنا دیا۔ میرے نبی کا ذکر کی بات کرتے ہو، اور نبی کا ذکر ہو تو اس طرح سے ہونا کہ خالق و مخلوق میں فرق رہے، جس نے رسول بنایا اور جو رسول ہے اس میں فرق رہے، جس نے نبی بھیجا اور جو نبی ہے اس میں فرق رہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نبی کو عالم الغیب بنا دیا؟ یہ کیا ہوتا ہے آپ نے نبی کو مختار کل بنا دیا؟ نبی کا ذکر صحابہ بھی کرتے تھے، نبی پر درود بھیجا کرتے تھے، نبی پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ کیا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ کی صفت کو نبی کی صفت میں بنا دیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کو ماضی مستقبل حال تمام چیزوں کا علم تھا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دو۔ ایک قبیلہ آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پورے قبیلے نے ایمان لے آیا، میں اس کا حوالہ میرے ذہن سے نکل رہا، اگر کسی کو چاہیے تو لے سکتا ہے مجھ سے۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پورے قبیلے نے ایمان لے آیا ہے، ہمارے پاس کچھ قاری بھیج دیں۔ دیکھیے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اس پر غور کریے گا آپ۔ کہ عالم الغیب کہتے ہیں اللہ کے رسول کو، کہ اللہ کے رسول کو ہر بات پتہ ہے، مجھے اس چیز کا جواب چاہیے۔ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، لیکن ہمارے قبیلے میں کسی کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، آپ کچھ قاریوں کو بھیج دیں کہ وہ ہمیں جو ہے قرآن پڑھانا سکھا دے، کچھ لوگوں کو بھیج دے کہ ہمیں جو ہے قرآن کی تعلیم دے، درس دے، تدریس دے، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے احکامات کے بارے میں بتلائے۔ اللہ کے رسول نے 60 قاریوں کو، 60 قاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کر دیے، اور جب وہ لوگ تھوڑی دور گئے اور ایک وادی میں لے جا کر کے 60 کے 60 قاریوں کو قتل کر دیا۔ 60 قاری لے کے گئے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم سیکھیں گے، لیکن وہاں لے جا کر کے یہ لوگ ان لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، ان قاریوں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول اتنا غمزدہ تھے، اور اللہ کے رسول نے پہلی بار اپنی زبان سے کسی کو بد دعا دی تھی۔ بتاؤ اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو کیا وہ 60 قاریوں کو جانے دیتے؟ تم نے تو نبی پر الزام رکھ دیا عالم غیب کہہ کر کے۔ بہت مشہور حدیث ہے بخاری کی، حضرت عائشہ نے کہا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں ہے کون؟ ہمارا تو اللہ کے رسول سے بہت دور کا واسطہ ہے، پھر بھی حضرت عائشہ کون ہے؟ آپ کی بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو آپ کے سینے پر ہوئی، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہیں، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے۔ کیا کہتی ہیں آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ سنو، جو بھی کہتا ہے اللہ کے رسول غیب کا علم رکھتے ہیں فقد کذب، اس نے جھوٹ کہا، اور جو کہتا ہے جس نے اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، اس نے بھی جھوٹ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دنیاوی آنکھ کی بات ہو رہی ہے، لیکن کل بروز قیامت جب ہم پہنچیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں، تو اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے سب سے بڑا جو انعام اور سب سے بڑی جو نعمت ہوگی، تو وہ جنتیوں کو ایک ایسی آنکھ عطا کرے گا جس سے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار اس طرح سے کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس طرح سے بندہ سورج کو دیکھتا ہے، اس طرح سے لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور رب کے چہرے کے دیدار سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟